بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن صحابی کی بہادری کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کی بہادری کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کی بہادری کے بارے میں آپ کو سناتے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے قریباً 28 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام زبیر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر کی سگی پھوپھی تھیں۔ سیدنا زبیر کا نسب نامہ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھیں۔ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی۔ انہیں اللہ کا ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ خندق کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انصار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا۔ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی، قلعے سے باہر نکلی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانے خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سونتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں، حضرت زبیر مرتضیٰ سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی گئی ہے۔ یہ دینی حمیت ہے جو ان کے بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیا کرتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ کے بلائی حصے میں تھے۔ یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟
انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سونتی گئی تھی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ ابدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے۔ اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں، اور فرمایا چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس وجہ سے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا میری پھوپھی صفیحہ کے بیٹے، تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زبیر اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے، پھر دونوں آپس میں گوتھم گتھا ہو گئے، پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی، چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا، پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا کر گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے، یہ دونوں بچے تھے، وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعہ سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں، جو چیز بھی ان کے پاس آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعہ میں آئے تو میں نے کہا اے ابا جان، آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کر دیں؟ حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کر دیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار کے 2 وار ایسے کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ان زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا
اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا تھا۔ البدایہ میں اس جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہی درخواست لے کر حضرت زبیر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے دکھایا تھا۔